جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے لیکچرز کو باقاعدہ سے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ایک سائیکالوجی کی سیریز کے اندر ایک نیا لیکچر ایڈ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس ان سائیکالوجی۔ اب اسکول آف تھاٹس کا جس کو نہیں پتا یا مکاتب فکر کا نہیں پتا، اس کو ایک سمپل جنرل لائف کے اندر ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے فرقے تو سنے ہوں گے نا، سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، یہ سب لوگ آپ نے سنے نا۔ یہ بیسیکلی سیم اسی طرح ہی ہمارے سائیکالوجی کے اندر بھی کچھ فرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرقے کیا کیا ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ان سب فرقوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ان کی تھنکنگ کا فرق ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اس چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہیں وہ آج ہم لوگ اس لیکچر کے اندر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے اسکول آف تھاٹس کے اندر جو ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، آلموسٹ 10 کے قریب ہیں، تو لیکن ہم لوگ جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو فرسٹ جو 6 ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو جو ایگزام کے اندر وہ نارملی ان میں سے لازمی فرسٹ چیپٹر کے اندر سے آپ کو بیسیکلی 3 پورشن ہے اس کے، ہسٹری کا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کا ہے، اسکول آف تھاٹس کا ہے، اور آخر ون پہ ایریاز آتے ہیں۔ ان 4 کوسچن کے اندر آپ کا ایک کوسچن اس نے لازمی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے یاد بھی کرنا ہے لازمی اور اس کو سمجھنے کی کوشش۔ اب اسکول آف تھاٹس کے اندر جو ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے اسٹرکچرلزم کے اندر، فنکشنلزم کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیہیویئرزم ہے، کرداریت جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیو بیہیویئرزم، پھر گیسٹرول، سائیکو انالیسس، ایسوسیشنزم، کوگنیٹو اسکول آف تھاٹس، ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ، الیکٹک اسکول آف تھاٹ۔ ہم ون بائی ون سب کو ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹرکچرلزم۔ اسٹرکچرلزم سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے جنرلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، کوئی بھی، فار ایگزامپل کوئی ایک کار خرید لی آپ نے، تو اسٹرکچرلزم سے کیا مراد ہے؟ کار کی بناوٹ کیسی ہے، بنی کیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر ہے اس کی باڈی کے متعلق، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں، کن کن چیزوں کے ساتھ مل کے وہ بنی ہے، وہ ساری ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرکچر۔ مطلب کہ اس کی باڈی کے، اس کی لکنگ پہ، اس کی ارینجمنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے سارا، تو اسٹرکچرزم کے اندر یہ ہے۔ اب اس کے اندر وہ جو فرسٹ والے تھے نا، جو ذہن والے تھے، جو مائنڈ والے تھے، یا جو مینٹل پروسیسز والے تھے، یا ذہنی اعمال کا جو مطالعہ کرنے والے تھے، وہ لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو ایک نا اسپیشل ایک فرقہ چلے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ اب سب سے پہلے جو ایک ایکسپیریمنٹل پلیس یا لیبارٹری جسے آپ کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے وونڈ نے بنایا، ولیم وونڈ۔ یہ بیسیکلی اس نام کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی سے آپ اپنے ذہن کے اندر بنا لیں۔ کچھ نام ہیں، بالکل کچھ نام ہیں جو آپ نے بار بار سننے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک ان کے لیے ایک فٹ نوٹس بنا کے رکھیں کہ یہ بندے نے کیا کیا اس کے اپنے کاوشیں تھی، اور اس نے کیا کیا ہمارے اندر کولیبوریٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بندہ جو ہے، یہ جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر اس نے 1879 میں ایک لیبارٹری بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اس کے اندر باقاعدہ تجربے کیے گئے، جس کی وجہ سے کیا وہ پروموٹ ہوئی سائیکالوجی۔ جو اسٹرکچرزم تھے یا ساختیت جسے کہتے ہیں ہم نے، ان نے 32 to 20 کے اندر یہ اس کا پیریڈ بیسیکلی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ اور اس کی اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ ساری بتائی گئی۔ لیکن اس کے اندر ایک اور نام آ رہا ہے، ٹیچنر، ٹھیک ہے، ٹیچنر نے اسے باقاعدہ ایک جو کہتے ہیں نا، اس کی سوچ کو استعمال کر کے اس نے ایک باقاعدہ بتا دیا کہ یہ ہم لوگ اسٹرکچرزم والے ہیں۔ ان نے بیسیکلی جو نفسیاتی تجربے میں حواس کا مطالعہ کیا تھا، ٹھیک ہے، جو سینسز تھے، اس نے اس طریقے سے اس کو کیا سائنسی بنیادوں کے اوپر کہ وہ کافی زیادہ اس نے اس چیز کو پروموٹ بھی کیا۔ ان نے بیسیکلی خیالات اور تاثرات، جو ہیجانات، جتنے بھی سینسز تھے یا جتنی بھی فیلنگس تھیں ہماری، ان سب کے اوپر اس نے مطالعہ کیا، اور بہت سارے اس نے جو اس کے لیے ایک رولز بتائیں، جو اصول بتائیں۔ اچھا، اس نے ہی خالص تجربے کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے اندر اس نے بیسیکلی 2 طرح سے تجربات کو ڈسکس کیا ہے، ایک امیڈیٹ ہوتا ہے اور ایک میڈیٹ ہوتا ہے۔ اس کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تجربہ جو فرد براہ راست کرتا ہے اسے ذاتی یا فوری تجربہ کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ جب صورتحال، واقعات یا اشیاء کا وقوع براہ راست نہ ہو تو اسے بالواسطہ، فار ایگزامپل آپ کو ایک خیال آ جاتا ہے کسی چیز کا، تو وہ آپ کا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو کوئی بہت دکھی سی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پین فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ چلے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں آپ کو، تو یہ بیسیکلی ایک انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی جو نا مزید جب وضاحت کی، اس نے بولا کہ جو فزکس ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس نے بولا کہ مطالعہ جو ہے انسان کے حوالے کے بغیر کرتی، کوئی بھی سائنس ہے نا، وہ بیسیکلی اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو زیادہ ڈسکس کرے گی، اس لیے طبیعت کا جو مطالعہ تھا نا فزکس کا، وہ کہتا ہے ذاتی تجربہ نہیں ہے،
لیکن جبکہ نفسیات جو ہوتی ہے کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے سے کرتی ہے، کیونکہ جو نفسیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مائنڈ ہو گیا، روح ہو گیا، ذہن ہو گیا، یہ سب چیزیں کس کے بارے میں ہیں؟ یہ انسان کے بارے میں۔ اگر آپ انسان کا مطالعہ شامل نہیں کریں گے اس کے اندر تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے نفسیات کا مطالعہ ذاتی ہوتا ہے اور فوری تجربہ بھی ہوتا ہے۔ طبیعت کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کا مواد کیا تھا؟ معین ہوتا ہے، معین نہیں فکس ہوتا ہے، اس میں کمی بیش نہیں ہوتا۔ مثلا وقت، وزن، لمبائی، چوڑائی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ دن 24 گھنٹے کا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ وقت کہلاتا ہے آپ کا۔ جو ایک ویٹ آپ نے بتایا ہوا اس کو اتنا ہی رہے گا، لمبائی بھی اتنی، چوڑائی بھی اتنی، ایک فکس چیز ہوتی ہے، آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ چونکہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ انٹینجیبل سی چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے۔ مثلا انتظار میں جب آپ کسی کا وقت کرتے ہیں وہ بہت لمبا ہوتا جاتا ہے، جس طرح آپ کا آخری پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح خوشی میں پر لگا کر اڑ جاتا ہے بندہ، بہت خوش ہوتا ہے، حالانکہ وقت کی رفتار میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری جو مینٹل سچویشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے پھر اس سے وہ فائنلی یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جو ہمارے سینسز ہوتے ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے امیڈیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ان کے بارے میں مزید آپ نے بالکل سم اپ کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لینا ہے آپ نے، کیونکہ اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو کے اندر سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ اس کو ریڈ کریں، باقی بھی جو بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی وہ نیچے آپ کومنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ نیکسٹ جو اس کے اندر جو آتا ہے کہ جب بھی ہم کسی فیلنگس کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اندر انہوں نے جو تجربے کے اندر جو ایک آبزرویشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل آبزرویشنس کہلائیں گی۔ اس کا بیسیکلی جو مین جو تھیم تھا وہ کہتا ہے کہ ذہن کوئی مادی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس کی، بلکہ ایک شعوری عمل ہے، جو مینٹل پروسیس کی بات کی۔ خیالات، تاثرات، ہیجانات بیسیکلی ایموشنس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیلنگ، احساسات شعوری عمل کے ہی عناصر ہوتے ہیں۔ خیال کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خارجی زندگی سے ہوتا ہے، اور تاثرات کا تعلق ہوتا ہے داخلی زندگی، داخلی انٹرنل میٹرز ہوتا ہے ہمارا، جو تاثرات ہوتے ہیں، ہماری فیلنگز ہوتی ہیں۔ وہ ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں احساسات تین طرح کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، یا تو پلیزنٹ ان پلیزنٹ ہو سکتے ہیں، یا ٹینشن ریلیکسڈ ہو سکتی ہیں، یا ایکسائٹیڈ ہو سکتا ہے، یا گلوم ہو سکتا ہے۔ مثلا بندہ خوش ہو سکتا ہے یا ناگوار گزر سکتی ہے اس کو کوئی بھی چیز، پریشان ہو سکتا ہے، پرسکون بھی ہو سکتا ہے، پرجوش ہو سکتا ہے، ایکٹیو ہو سکتا ہے، گلوم دکھی بھی ہو سکتا ہے، سیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے، فائنلی ہم بات کریں، ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قوت ارادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو فرد کو کسی نہ کسی عمل کے لیے وہ موٹیویٹ کرتا ہے یا ایگری کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس بندہ آتا ہے وہ ٹیچنر ہے۔ ٹیچنر بھی اسی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی اس کا نام ذکر کیا۔ ٹیچنر نے کیا کیا ہے، جو وونڈ کے نظریات کو اس نے نا ایک ترتیب سے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے ارینجمنٹس کی، اس کو پیوریفائی کر کے نا دوبارہ اس چیز کو اس نے پیش کیا۔ پہلی بار ٹیچنر نے ساختی اور وظیفیت کا آگے پڑھیں گے، یہ اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، آگے فنکشن دوبارہ پڑھیں گے۔ نفسیات کی اصطلاح کو اس نے بتایا۔ ٹیچنر نے امریکہ میں وونڈ کی جو نفسیات تھی اس کو نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اس کی کتابوں کے بہت سارے ترجمے بھی کیے، اور اس نے بہت ساری لیبارٹریز بھی بنائی۔ اب ٹیچنر نے یہ ثابت کیا کرنے کی کوشش کیا، اس نے یہ سب کہ یہ نہ صرف ایک جو ہے ایکسپیریمنٹل سائنس ہے، بلکہ اس کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ سائنسی انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ٹیچنر جو ہے وہ نفسیات کو کس میں کنسیڈر کرتا ہے؟ ذہن اور شعور میں، دوسرا کام آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، ذہن کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر۔ اس کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ ذہن کا جو وجود ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہے، جس طرح مادی اشیاء میں بہت سے عناصر ایٹمس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، اسی طرح جسم بھی ہمارے بہت سارے آرگن سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم سینسز اور اس کی کارکردگی، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جان سکتے ہیں تو ازویہ کی ساخت کے مطالعے سے فرد کے شعور اور ذہن کی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو سینسز ہوتے ہیں وہ کس طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس مقدار میں کس طرف کو جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگ اس کو بیس بنا کے کر رہے ہیں نا، جو ہماری سینسز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو اگر ہم بیس بنائیں گے تو وہی جا کے ہمارے شعور کو ہی ڈیفائن کریں گے۔ تو اگر ہم لوگ ہمارے سینسز کو کنٹرول کر سکیں یا سینسز کو ہی اس کو جان سکیں اس کے بارے میں، تو ہمیں شعور اور ذہن کا بھی، کیونکہ وہ آؤٹ پٹ ہے اس کی۔ نیکسٹ ٹیچر کیا کہتا ہے کہ جو ایکسٹرنل آبزرویشن اس کا اعادہ اور توجہ جو ہے بہت عناصر و اہم ایک عنصر ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت شعوری جو تجربہ ہوتا ہے اس کا اعادہ بیان کیا جائے یا حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جب بھی ہم لوگ کسی کو ڈریم بتا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایکچولی میں نہیں بتا رہے ہوتے، وہ ہم لوگ یا کسی کو مووی بتا رہے ہوتے تو وہ بالکل جیسی کے لیے جو ہمارے ساتھ یاد ہوتی ہیں چیزیں وہی ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب فرد کسی تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے
تو وہ ایسی سچویشن کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو فوکس نہیں کر پاتا. تو اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ انٹرنل جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کا اہل نہیں ہو سکتا. یہ جو کام کہتے ہیں وہ یہ کام کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معمول ہے، جو کلائنٹ ہے آپ کا یا جو پیشنٹ ہے، اس کو ہم لوگ پہلے ٹریننگ دیں اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، دین وہ آپ کے مطابق اس کو عمل کر دیتے ہیں. ٹیچر نے جو عمومی ذہن کے مطالعے پر زور دیا ہے. اس کے بعد میں کرٹیسائز بھی کیا گیا. ولیم جیمز، جان ڈیوی اور اینجل نے اس مقطع پر کڑی درجہ خامیوں کی نشاندہی بھی کیا. سب سے پہلے دیکھیں، دونوں نے کسی نے بھی انفرادی اختلافات پر توجہ ہی نہیں دی ہے. اب جب آپ ذہن کی بات کر رہے ہیں یا شعور کی بات کریں تو ہر انسان کی جو سوچ ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیچر کا جو خیال تھا وہ کہتا ہے کہ جو نفسیات کا کام ذہنی مریضوں کے دکھ دور کرنا نہیں ہے. انہوں نے بچوں، جانور، مریضوں کو اپنے مطالعے میں شامل نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جو باطن جو آبزرویشن ہے اس کے طریقہ کار پر بہتر ہے. کرٹیسائز جو کرتے ہیں ان کا خیال یہ بھی ہے کہ جو معمول کے بیان کردہ حقائق کو منوان تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل، میں اپنی کہانی جب بھی کسی کو سناؤں گا تو ایکسٹرنل ایگزیگریٹ کروں گا چیزوں کو. اگر آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی چوٹ لگی ہوگی، میں اس کو چوٹ کا تو بتا دوں گا، لیکن ساتھ میں بتاؤں گا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، مجھے شام سے درد ہوتی رہی ہے، میرے سے کام کوئی نہیں ہو سکا. یہ ہم کیا ایڈیشن کرتے ہیں، اپنے بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مشاہدہ، جو سبجیکٹیوٹی ہوتا ہے اس میں عمومی نتائج مرتب کرنے میں دشمن ہے. سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے، سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ کہ وہ بندہ جس پہ یہ آبزرویشن ہو رہی ہے وہ خود ہی بتائے گا اس چیز کو. یا اس طرح دیکھ لیں، یا دوسری طرح یہ ہے کہ جو بندہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ اپنی مرضی سے بتائے گا. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ان کے جو اگر معمول اگر تربیت یافتہ ہوں تب بھی صرف ان کے مشاہدے پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تربیت دینے سے یا ملک تک بڑھا دینے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. وہ تمام اعراض جو مشاہدہ باطن پر کیے جاتے سب اس مقطع پر صادقات. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.